الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دوستو، بات ہمیں پہلے دن یہاں سے شروع کی تھی کہ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، وطن کے اعتبار سے بھی، کلر کے اعتبار سے بھی، لسان کے اعتبار سے بھی، زبان کے اعتبار سے بھی، ہر ایک کی مختلف قسمیں ہیں. لیکن اللہ جل جلالہ امن والوں کے یہاں 3 قسمیں ہیں. ایک تو ایمان والے، ایک کافرین اور تیسرے منافقین. اور اسی پر بات کرتے ہوئے ایمان اور ایمان کے متعلقات جو بڑی بڑی باتیں تھیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی. یہ جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی اس میں بھی یہی کہا گیا کہ یہ قرآن پاک ہدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت کا سبب ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کی کتاب ہے. اب یہ اللہ سے ڈرنے والے جس کو متقی کہتے ہیں وہ کون ہیں؟ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 5 علامتیں اور 5 نشانیاں تمہارے سامنے ذکر کی تھی. 4 نشانیاں تو ہم آپ کے سامنے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں. اب یہ اخیری 5ویں علامت ہے اور وہ یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آخرت کے دن پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر وہ یقین کرتے ہیں کہ آخرت کا دن، قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن، یہ ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، ختم کر دیا جائے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کو اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا. کیسے عمل کر کے لائے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بتانا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حساب لیں گے. چھوٹی سے چھوٹی بات خیر یرا، چھوٹی سے چھوٹی برائی شر یرا، سب اس وقت ہمارے سامنے ہوگی. بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے اوپر ایمان لانے کی جو چیزیں تھیں ان میں سے یہ آخرت کے اوپر ایمان لانا یہ بھی بہت بڑی علامت ہے اور بہت بڑی نشانی ہے. دنیا میں ہر ایک آدمی یہ تو جانتا ہے کہ پیدا ہوا تو اس کو مرنا ضروری ہے. کوئی آدمی ہمیشہ رہا نہیں ہے اور کوئی آدمی ہمیشہ رہے گا نہیں، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. قرآن پاک میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، روح کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے اور کب تک یہ معاملہ ہوتا رہے گا، روح کہاں رہتی ہے، اچھوں کی نیک لوگوں کی روح کہاں رہتی ہے، برے لوگوں کی روح کہاں رہتی ہے، اور پھر قیامت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور سور پھونکا جائے گا. پہلا جو سور پھونکا جائے گا وہ کب پھونکا جائے گا، کس وقت پھونکا جائے گا، کون سی تاریخ کو پھونکا جائے گا، اللہ جل جلالہ و امن والہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں.
خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مسئول عالم من السائل، سوال کرنے والے سے جو پوچھا گیا اس کو معلوم نہیں ہے، اس طریقے سے پوچھنے والے کو بھی معلوم نہیں اور جس سے پوچھا گیا اس کو بھی معلوم نہیں۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے قیامت میں سور پھونکنے کے لیے جس فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے، جس کو اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں، روایات کو دیکھنے سے، کتابوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے خود حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی بتایا نہیں ہے کہ قیامت کس وقت آئے گی، کس ساعت پر آئے گی، کس منٹ پر آئے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو اپنے منہ میں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو جائے سور پھونک دیا جائے، یعنی ان کو بھی معلوم نہیں۔ اور یہ ساری چیزیں میں نے اس وجہ سے ابھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہے کہ موجودہ زمانے میں جو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، اس میں آپ دیکھو گے، یا اخباروں کا زمانہ ہے تو اخباروں میں بھی آپ دیکھتے رہو گے تو آتا رہتا ہے، اتنے سالوں کے بعد، اتنے دنوں کے بعد، اتنے مہینوں کے بعد قیامت آئے گی اور یہ دنیا تباہ ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، تاریخ اور ٹائم کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ اور میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ قیامت آنی ہے، اس پر تو ہمارا ایمان ہے اور اعتقاد ہے، لیکن کس وقت آنے والی ہے وہ کسی کو معلوم نہیں، بلکہ حدیث پاک کے دیکھنے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور اچانک سور پھونک دیا جائے گا۔ لیکن اس کے علامتیں اور نشانیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی نشانیوں کی طرف نہیں جانا مجھے تو اس عقیدے کے متعلق کہ کیا یہ دنیا تباہ ہوگی، دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، یہ کائنات کو ختم کر دیا جائے گا یا کائنات ختم نہیں ہوگی، اس کے مطابق آج میں آپ حضرات کے سامنے آج کی مجلس میں اس بات کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی بتایا کہ ایمان اور قرآن پاک اور مسلمان یہ اس بات کے اوپر پکا یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک مدت تک عالم برزخ میں ہم کو رہنا ہوگا۔ عالم برزخ کا معنی ہے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کا ابتدا تک کا زمانہ، جتنا بھی زمانہ ہو وہ رہنا پڑے گا۔ اس میں نیک لوگوں کی جو روح ہوگی وہ اعلیٰ علیین میں ہوگی اور کافرین کی جو روح ہوگی وہ اسفل السافلین میں ہوگی۔ یہ دونوں کیسی جگہ ہے، کیا ہے، اس کی تفصیل بھی کبھی موقع ہے تو بتائیں گے، ابھی اتنا یاد رکھ لو۔ ایمان والا جو ہوگا اس کو تو قیامت تک کا زمانہ، کتنا ہی زمانہ ہو، نوم کا نومت العروس، دلہن جس طریقے سے سوتی ہے اور دلہن کو دلہا کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا، اس طریقے سے اطمینان سے آپ آرام کرو، سوتے رہو، تمہیں اب کوئی تکلیف نہیں، تمہیں کوئی پریشانی نہیں، اور کیا ہے قیامت تک کے لیے تم کو آرام کے ساتھ وہاں پر رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کو بھی اس زمرے میں شامل فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت مکہ کے جو کافرین تھے، ان کافرین کا عقیدہ یہ تھا کہ بس دنیا ہی دنیا ہے، مرنے کے بعد کوئی نہ سوال ہوگا، نہ جواب ہوگا، نہ اٹھنا ہوگا، نہ بیٹھنا ہوگا، کچھ نہیں، بس ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابو جہل ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے ایک بہت پرانی بوسیدہ سڑی ہوئی ہڈی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ہاتھ میں پکڑ کر اس کو اس طریقے سے مسولا، اور وہ ساری ہڈی پرانی ہونے کی وجہ سے بالکل دھول کی طرح ہو گئی، گردہ کی طرح ہو گئی، مٹی کی طرح ہو گئی۔ اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کیا مرنے کے بعد ہم مٹی ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ قرآن پاک میں
بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ہمیں بتلایا ہے اور سمجھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کچھ نہیں تھے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تو پیدا ہونے کے بعد پھر دوسری مرتبہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ جو حضرات اللہ کو نہیں مانتے، نیچر کو مانتے ہیں، الہات کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، اسی طریقے سے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، نہ کوئی قیامت آئے گی، نہ حساب ہوگا، نہ سوال ہوگا، نہ جواب ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. ایک بہت بڑی تعداد اس قسم کے عقیدے کو مانتی ہے. موجودہ زمانے میں اگر آپ غور کریں گے دوسرے مذاہب کو اور ان کے نظریات کو دیکھیں گے تو ایک نظریہ ہے جس کو آواگون سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی پھر دوبارہ نیا جنم، پورن جنم جس کو کہا جاتا ہے، نیا جنم. ہندوؤں کے بہت سارے مذاہب والے جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس جنم میں اگر ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو آئندہ جنم میں اس سے اچھی جگہ ملے گی، اچھی طریقے سے پیدا ہونا ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو پھر گدھا، کتا، بلا، بیر اور درخت پودے وغیرہ کی طرح پیدا کیا جائے گا. اس قسم کی چیزیں یہ ذکر کرتے ہیں. بہت سارا ایمان کو خراب کرنے والے جو مضامین ہیں ان میں سے ایک پورن جنم، نئے طور پر پیدا ہونے کے جو مسئلے کو بھی وہ بھی بار بار اخباروں میں آتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے، بالکل صحیح ہے. عقلی اور نقلی دونوں اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے کہ دنیا میں ہم نے زندگی گزاری، اب یہ زندگی گزارنا یا تو اچھے عمل کر کے ہم نے گزاری ہے، اچھے کام کیے ہیں، اور اگر یہ زندگی گزاری ہے اور برے کام کیے ہیں. اگر اچھے کام کا کوئی بدلہ نہ ملے تو فائدہ کیا ہوا، اور جو برے کام کیے ہیں اس کی اگر کوئی سزا نہ ملے تو پھر اس کا کیا فائدہ کیا ہوا. اس وجہ سے یہ تو ضروری ہے کہ اچھی زندگی گزارنے والوں کو اچھا بدلہ دیا جائے اور بری زندگی گزارنے والوں کو برا بدلہ دیا جائے، سزا دی جائے، یہ تو ہونا ضروری ہے. اب اگر کسی آدمی کے لیے کہا جائے کہ اس جنم میں یہ انسان تھا، کچھ برا کام کیا تو آئندہ زمن میں وہ گدھا بنا دیا گیا، چلو گدھا بن کر آ گیا، تو گدھا یہ ان کی سزا کی زندگی ہے، لیکن خود گدھے کو معلوم نہیں ہے کہ مجھے یہ سزا کیوں ملی ہے، تو پھر یہ سزا ہوئی کہاں پر. اس وجہ سے عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں لوگوں نے بنا رکھی ہے، سمجھا رکھی ہے، وہ شرعاً غلط ہے. صحیح بات وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمارے سامنے ذکر کی ہے، اور جس کے مطابق اس آیت میں بتایا گیا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے اوپر وہ پکا یقین رکھتے ہیں کہ آخرت کا ایک دن آنا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا تباہ ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب ہونا ہوگا. بزرگوں اور دوستو، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیز میں تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کیا ہے اور یہ کہا کہ دیکھو، آدمی جب تک زندہ رہتا ہے اچھے کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لوگوں کا بھلائی کا کام کرتا ہے، سارے اچھے اچھے کام کر رہا ہے، وہ اللہ کی رضا کے مطابق اس نے زندگی گزاری، اللہ کے رضا کے مطابق اس نے زندگی گزاری اور اس کو کچھ نہ ملا. یہ تو ہو نہیں سکتا. حدیث پاک میں بتایا کہ یہ ثواب ملے گا، یہ ثواب ملے گا، یہ ثواب ملے گا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر اس نے گناہ کا کام کیے ہیں، برائی کا کام کیا ہے، اللہ کے اوپر ایمان نہیں لایا ہے، تو وہ اللہ کا دشمن ہے. اللہ کے دشمن کو کچھ نہ ہو اور اللہ کے دوست کو بھی کچھ نہ ہو تو یہ تو عقل کے خلاف ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دوست کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا بدلہ دے، اللہ کے دشمن کو سزا دے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے. لیکن جب تک ہم زندہ ہیں وہاں تک تو ہم اچھے ہیں یا برے ہیں اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ابھی کام کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، نوکری کر رہا ہے، 1 مہینے کے بعد اس کی تنخواہ ہوگی،
ایک مہینے کے اندر میں بھی اس کی تنخواہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک مہینے کے اندر میں تنخواہ نہیں ہوتی، مہینہ پورا ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہماری زندگی میں ہم نے اگر کچھ اچھے کام کیا تو یہی بدلہ مل جائے، یہ نہیں ہے۔ اس کے لیے موت تک کا انتظام رکھا ہے کہ موت تک کیا کرتے ہو تم اس کو دیکھتے رہو۔ اب اگر کسی آدمی نے اپنی زندگی میں اچھے کام کیے ہیں، صدقہ نافلہ، اور اسی طریقے سے کیا ہے ایسے کام کیا ہے جس کا مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا، کسی کو پڑھایا ہے، کسی کو سکھلایا ہے، کسی کو اچھے کام کیے ہیں، تو ہمارے بعد وہ جو بھی من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا، وہ اجر من عمل بہا، کسی آدمی نے کوئی اچھا طریقہ نکالا اور لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہے، تو جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب اس بتانے والے کو ملتا رہے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم جانتے ہیں اور ہوتا ہے، کوئی مسجد بنا کر جاتا ہے، کوئی مدرسہ بنا کر جاتا ہے، کوئی تعلیم دے کر جاتا ہے، کوئی اچھی بات کر کے جاتا ہے، کوئی اچھا راستہ بنا کر جاتا ہے، لوگ اس کے اوپر چلتے ہیں تو بنانے والوں کو فائدہ ہوتا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا وہ فائدہ ہوتا رہے گا۔ اس نیکیوں کا سب کا بدلہ ہونے کے لیے انسان زندہ ہے تو اس کی موت تک، یا پھر دنیا میں اگر کوئی کام اس نے کیا ہے تو اس کا بدلہ اس دنیا کے فنا ہونے تک ملتا رہے گا۔ بزرگ اور دوستو، ہمیں ضرور کچھ ایسا کام اپنے پیچھے کر کے جانا چاہیے۔ لڑکے، لڑکیاں، بچے، گھر والے سب بھول جائیں گے، لیکن اگر کچھ اچھا کام کر کے ہم گئے ہیں اللہ نہیں بھولے گا، اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا، بلکہ حدیثوں کے ذریعے سے ملتا ہے کہ پہلے بتایا تو اس کو 10 گنا، پھر اس کے بعد 20 گنا، پھر 30 گنا، پھر 40 گنا، پھر 50 گنا، اس طریقے سے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں، لیکن صدقہ جاریہ او علم ینتفع بہ، یا علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہوا ہو تو یہ ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، دوسرے اماموں نے کتابیں لکھی، اس زمانے سے آج تک پڑھی جا رہی ہے، ان کا ثواب ان کو قبر میں آج بھی ان کو ملتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کب تک رہے گا؟ قیامت تک۔ ہاں، قیامت کے بعد اب یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو اب نیکیاں ہوگی، برائی ہوگی، حساب ہوگا، اس کا حساب ہوگا، اور یہ ہے آخرت۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے کہ اس دنیا کو ایک دن ختم ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے، نیکیوں کا حساب کتاب دینا ہے، اور حساب کتاب دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو جنت عطا کریں گے، جہنم عطا کریں گے، جو بھی ہوگا، یہ عقیدہ عقل کے اعتبار سے بھی، حدیث کے اعتبار سے بھی، قرآن کے اعتبار سے بھی بالکل صحیح ہے۔ اسی پر بھی ختم کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ اس 5 علامتیں بتائی گئی ایمان والوں کی۔ یؤمنون بالغیب، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کے راستے میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے کیا ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہیں، جتنے نبی بھیجے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی، حضرت ابراہیم کو بھی، حضرت عیسیٰ کو بھی، اور جتنے انبیاء بھیجے ہیں سب کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق فیصلہ کیا فرمایا ہے؟ دنیا میں تو یہ لوگ اسلام والے، مسلمان والے، اچھے اخلاق والے، اچھے اعمال والے، متقی اور پرہیزگار، جتنا متقی اور پرہیزگار ہوگا دنیا والوں کے نزدیک تو وہ سب سے زیادہ بدکار ہوگا، سب سے زیادہ ذلیل ہوگا، سب سے زیادہ کمزور ہوگا، سب سے زیادہ بیکار ہوگا۔ لیکن اللہ جل جلالہ وامن والوں نے ان کے لیے کیا کہا؟ اولئک علی ھدی، یہ جو 5 نشانی میں نے ابھی بتائی ہے،
یہی لوگ ہدایت پر ہے. اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، فلاح پانے والے لوگ ہیں. میں نے شروع میں بتایا تھا پہلے ہی دن کہ ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب زندگی گزاروں. اسکول میں جاتا ہے وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ میں اچھے طریقے سے اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہو جاؤں، لیکن اس کامیابی کے لیے کیا کرنا چاہیے قرآن بتا رہا ہے، اور جو قرآن بتا رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان یا کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس وجہ سے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور ابھی ہماری زندگی الحمدللہ باقی ہے. کتنی باقی ہے وہ خود ہمیں بھی معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں. کب موت آ جائے معلوم نہیں، لیکن موت سے پہلے اگر کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے، موت سے پہلے اگر کوئی آدمی اپنا راستہ درست کر لیتا ہے، موت سے پہلے نمازوں کی پابندی کر لیتا ہے، موت سے پہلے اگر عقیدے کو درست کر رہا ہے، اور اس حالت میں اس کی موت آتی ہے، تو قرآن پاک کہتا ہے ہم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو کامیابی والی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.